چند منٹ پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا کے گھر پرائم منسٹر چلے گئے ہیں چل کے. تو کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ ایک عشائیہ تھا, وہاں پہ سب اکٹھے تھے, پھر مولانا کے پاس اب پرائم منسٹر کا جانا. تو آپ کو لگتا ہے جو اتحاد بننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہوگا, اور پھر الیکشنز کے جو مطالبات آ رہے ہیں یہ بھی پورے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مولانا کا گھر جو ہے امپورٹنٹ بن جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ سینٹر آف گریوٹی تھا, وہاں تمام بلاول بھٹو بھی وہاں جا رہے تھے, پرائم منسٹر بھی جا رہے تھے, محسن نقوی جو سب سے اہم شخصیت ہیں سب کے لیے وہ بھی وہاں جا رہے تھے. تو وہ سینٹر آف گریوٹی تھا. اور اب چونکہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کی بات ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے حکومت تو نہیں چاہے گی, اینڈ رائٹلی سو, کہ جی مولانا اس کا حصہ ہو. سو ان کو کوشش ضرور کریں گے وہ کہ جی وہ کسی طرح سے مولانا, بیکاز مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے جو باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت نہیں ہے. احترام کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ جو بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, بٹ مولانا کے لیے لوگوں کو نکالنا اور اسٹریٹ اپنا مسل دکھانا اوبیسلی ان کے لیے ہمیشہ سے پاسبل رہا ہے. اور پھر ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے, ان کا ہونا اس الائنس میں بہت ایک وزن پیدا کرے گا, ان کے بغیر وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی. جہاں تک آپ نے چونکہ قاہرہ صاحب نے بھی بات کی تھی جلسے جلوس کے حوالے سے, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے ہم بیٹنگ کریں اور اپنے 20 اوور سے مار مار کے بیڑا کرک نکال دیں, اور جب دوسرے کی باری آئے تو ہم کہیں ہم نہیں کھیلتے. یہ بالکل اسی طرح سے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تمام جلسے ہو رہے تھے کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کے سامنے ہو رہے تھے. انفیکٹ لاسٹ ہفتے میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے. پی ایم ایل این نے اس کے علاوہ جو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے 18 جنوری 2021 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کرنا تھا. بالکل جی ریلی نکالی تھی, پنڈی سے ہم گئے تھے وہاں تک اسلام آباد تک, اور کسی ایک بھی پولیس والے نے نہیں روکا تھا. اور بائی دا وے یہ میں یاد بھی دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی جلسے میں ان 3.5 years, اور یہ ایز اے وٹنس جو کہ میرے سے زیادہ مریم نواز کے ساتھ کسی نے جلسے نہیں کیے تھے انکلوڈنگ پی ڈی ایم کے جلسے, کہیں بھی ایک دفعہ بھی ایک پولیس والے نے بھی, یہاں تو پوری وہ بٹالینز کھڑی ہوتی ہے نا, کنٹینرز لگائے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا تھا. سو ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے ہماری باری آئی اب ہم حکومت میں ہے تو یہاں جلسے نہیں کرنے دیے, مینار پاکستان میں نہیں جلسہ ہوگا, کانسٹیٹیوشن ایونیو میں نہیں ہوگا, تو وہ لا بن گیا کہ جی اگر آپ یہاں کریں گے تو 3 سال قید ہے. صاحب اب ایک ہسٹری رہی ہے نا, 9 مئی بھی ہوا ہے, باقی بھی اس کے بعد پھر 25 مئی والا جو معاملہ ہے وہ بھی تھا. پھر آپ دیکھیں نا, مطلب ایک معاملہ تو نہیں ہے, یہ تھوڑا ہی ہے کہ آئندہ بھی چلتی جائے, کسی وقت کریکشن ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے ہو جاتے ہیں. جی قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ, وہ 9 مئی یا 26 نومبر کی بات اب حکومت کے کرنے کی نہیں ہے, وہ تو جوڈیشل کمیشن پی ٹی آئی مانگ رہے ہیں. تو اگر جوڈیشل کمیشن وہ مانگ رہے ہیں تو آپ بنانے سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کچھ چھپانا ہے نا. آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ وہ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے, اور اس میں بہت حقیقت بھی ہے کہ جی اندھیرا پہلے کیا گیا اور پھر گولیاں چلیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں چلائی ہیں, تو لیٹ دی جوڈیشل کمیشن انویسٹیگیٹ, اور اگر پی ٹی آئی والے غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اسی طرح سے 9 مئی ایک بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, ملٹری انسٹالیشنز پر حملے ہوئے, یہ تو سب نے دیکھا, وہاں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا میاں والی ایئر بیس, بٹ اس کی جو ان براڈر کانسنس, کیونکہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ 16 دسمبر سن 71 کو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا, لیکن حمود الرحمان کمیشن کس لیے بنا تھا؟ یہ پتا کرنے کے لیے بنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کب کہا ہے؟ نہیں سوری, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر پی ٹی آئی غلط ہے تو لیٹ دیم بی ایکسپوز, بٹ آج تو وہ بڑھ چڑھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور حکومت وقت پیچھے ہٹ رہی ہے. تو حکومت وقت کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ اگر there is nothing to hide تو they should come. ہاں, حکومت وقت اس لیے ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ رہی ہو کہ there are things جو حکومت چاہتی ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے ایسا نہ محسوس ہو کہ جی اس میں کس کی کتنی حد تک انوالومنٹ تھی.
پی ٹی آئی کے ورکرز ہوتے علی امین گنڈاپور نے خود مانا ہے تو میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں؟ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. پلیز لیٹ دا انویسٹیگیشن ٹیک پلیس، لیٹ دا جوڈیشل کمیشن. گولیاں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اسلام آباد میں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. زبیر صاحب کی بات میں وزن ہے کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایجنسیوں نے خود ہی کرایا ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں پہ انہوں نے حملے خود کرائے ہیں، اپنے بیسس پہ حملے خود ہی کرائے ہیں. جی ایچ کیو پہ قاہرہ صاحب آپ جب میں بیچ میں بولتا ہوں تو آپ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. صاحب کی بات میں وزن ہے، ان کو چاہیے، ان کے مطالبے میں وزن آتا ہے. اچھا جی زبیر صاحب آسما مجھے بات پوری کرنے جی پلیز ایک صرف سینٹنس بولنے دیں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے 9 مئی کا پی ایم ایل این نے، خاص طور پر پی 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 نے کم، بٹ پی ایم ایل این چونکہ ان کو پنجاب چاہیے تھا، آپ نے الیکشن کے لیے، پولیٹکس کے لیے تو بھرمار کر دی اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوا جب 8 فروری کو عوام باہر نکلے اور انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا. سو آپ کو پولیٹیکلی بھی کوئی گین نہیں ہوا. آپ نے پولیٹکس آج تک کر رہے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں 9 مئی. بھائی 9 مئی اگر ہوئے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی بڑا سانحہ ہو اور اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے ویسے زبیر صاحب، آپ کی اجازت سے. نہ میں ایجنسیوں کو بلیم کر رہا ہوں، نہ میں کسی اور کو بلیم کر رہا ہوں. اچھا یہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ اب یہ وہی بات ہو رہی ہے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ بھی. وہ کہتے ہیں 9 مئی کا جواب 8 فروری کو ملا ہے. تو قاہرہ صاحب یہ ڈینجرس ڈیفینیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، یا یہ درست ہے کہ لوگوں نے جواب دیا جو بھی زبیر صاحب کی بات سے میں ایگری کروں یا نہ کروں؟ ان کی بات بڑی وزن والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو اس میں ایجنسیوں کے اپنے لوگ تھے، یہی انویسٹیگیشن کرانا ہے نا. پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی گناہگار تھی، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، اگر پی ٹی آئی گناہگار تھی. نہیں ایک چھوٹا سا چلیں آپ کر دیں. ایک تو آپ نے یہ کمال کیا، میں حکومت میں ہوں نہیں، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو تو امپورٹنٹ ہے. میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں اور آپ نے 2 حکومت مخالف بٹھا دیے. تو ہے نا سر، نہیں میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں اور آپ نے 2 مخالف. ہم آپ کو لے بھی نہیں رہے حکومت کے ترجمان کے طور پر. اسٹیٹ ہمارے پاس ہے نا، گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے سر. اچھا دیکھیں اسٹیٹ ہی پاکستان میں دوسرا سر، بٹ یور اوپینین از امپورٹنٹ نا. ہاں جی اسٹیٹ ہی پاکستان میں. گزارش یہ ہے کہ جو بات ہم کر کے رہے 9 مئی اور 8 فروری 9 مئی اور 8 فروری کے اوپر اتنا کچھ بولا جا چکا ہے. اب میرے خیال اس کے اوپر گنجائش نہیں ہے. ان کی بھی پوزیشن واضح ہو چکی، گورنمنٹ بھی اس پہ جو اپنی پوزیشن لے چکی ہے. اب ہمیں حالات حاضرہ پہ بات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں اگر پی ٹی آئی کو مشورہ دوں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے مطالبے بھی رکھیے، احتجاج بھی کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اپوزیشن کے طور پہ مطالبہ کیجئے. ہم حکومت کے اتحادی یا ان کے سپورٹر کے طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی یہ کرے کہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے، آئندہ الیکشن فیئر اینڈ فری آنے کا. تو آپ کہہ رہے ہیں نئے الیکشنز نہیں، مطالبہ یہ تسلیم نہیں کیا